السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ سو کہ خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی میں ہر لحاظ سے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی خوش رکھے اور دنیا کی ہر خوشی نصیب فرمائے۔ آج کی سٹوری ہمارے ساتھ عالم شیر نے شیئر کی ہے۔ یہ ایک ریگستان کے بارے میں سٹوری ہونے والی ہے۔ تو اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں اور مزید ایسی ہورر تھرلنگ سٹوری سننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ میرے چینل پر اور بھی کافی ساری سفر کی، جنات کی اور ایسی کافی سٹوریز اویلیبل ہیں، ان کو بھی وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گی۔ سٹوری اچھی لگتی ہے تو سٹوری کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ ریلیٹیوز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو چکا ہے یا آپ کوئی امیجنری سٹوری بنا کے سینڈ کر سکتے ہیں تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر شیئر کریں، جو کہ آپ کو اسکرین پر بھی شو ہو رہا ہوگا، اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی واٹس ایپ نمبر اینڈ انسٹا آئی ڈی مینشن ہے، وہاں شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ سب کی بھیجی ہوئی سٹوریز پر وائس اوور کیا جائے گا۔ میرے 1 کے سبسکرائبر بھی ہونے والے ہیں تو جلدی سے ان کو بھی پورا کروا دیجیے۔ اب اپنے ہیڈ فونز لگا لیجیے اور کسی خاموش جگہ پر بیٹھ کر سنیے تاکہ آپ خود کو اسی جگہ پر فیل کریں۔ تو چلیے سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم حارث بھائی، میرا نام عالم شیر ہے اور میں ڈسکا کا رہنے والا ہوں، اور جو میرا ننھیال ہے وہ تھر پار سے تھوڑا ہی آگے کی طرف پڑتا ہے، اور میرا اکثر وہاں آنا جانا وغیرہ ہوتا رہتا ہے اپنی والدہ اور والد کے ساتھ، اور مجھے کار ڈرائیونگ وغیرہ بھی کرنی آتی ہے، اس لیے اکثر میں ہی اپنی والدہ کو وہاں چھوڑنے بھی جایا کرتا ہوں، اور میری امی کافی زیادہ وہاں آتی جاتی ہیں کیونکہ ان کی امی کا گھر ہے، اور ابو بھی ان کو اس بات سے کبھی منع نہیں کرتے۔ جب ان کا دل کرتا ہے وہ مجھے کہتی ہیں، تیار ہوتی ہیں، ان کے ساتھ میں گاڑی لے کر نکل پڑتا ہوں، اور پھر ان کو چھوڑ کر اگر تو دل کرے تو رہ لیتا ہوں، ورنہ پھر اپنے گھر واپس آ جایا کرتا ہوں، اور جب امی مجھے بلاتی ہیں تو ان کو لینے چلا جایا کرتا ہوں۔ تو اسی طرح کے ایک سفر کی میں آپ کو بات بتاتا چلوں۔ ڈسکا سے وہاں کا سفر تقریباً 600 سے 700 کلومیٹر کا ہے، جس کو طے کرنے میں کافی زیادہ وقت لگتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں تقریباً دن پر ہی نکلنا پڑتا ہے ہر بار، تاکہ میں وہاں ٹائم سے پہنچوں، اور ایک رات تو میری وہاں آ جایا کرتی تھی کیونکہ اس ٹائم مجھے امی نکلنے نہیں دیا کرتی تھی۔ رات کافی ہو جاتی تھی جاتے جاتے، تو امی کا دل نہیں مانتا تھا کہ رات کے اس پہر مجھے واپس بھیجیں، اور سفر کا بھی میں زیادہ تھکا ہوا ہوتا تھا تو امی مجھے واپس نہیں بھیجا کرتی تھی، تو اس لیے میں ایک رات تو وہاں سٹے کر لیا کرتا تھا، اور کبھی کبھی تو میں امی کے ساتھ ہی 5-6 دن رک جایا کرتا تھا، لیکن کبھی امی کا اگر زیادہ رہنے کا ارادہ ہوتا تھا تو میں واپس آ جایا کرتا تھا۔ تو اسی طرح کے ایک دن کی بات ہے، میں امتحانات سے فری ہو چکا تھا اور ہم بیٹھ کر کھانا ہی کھا رہے تھے کہ امی نے کہا کہ بیٹا میرا تو پھر سے ارادہ بن رہا ہے امی کے گھر جانے کا، اگر تم زحمت نہ سمجھو تو کیا مجھے اتوار کے دن چھوڑ دو گے؟ تو میں نے آگے سے امی کو جواب دیا، میں اپنی امی کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا اور ان سے کبھی اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی۔ تو میں نے کہا امی کیوں نہیں، آپ ہمیشہ پوچھتی کیوں ہیں؟ بس حکم کیا کریں اور آپ کے حکم کی پابندی ہو جایا کرے گی۔ تو میں نے کہا کہ آپ بس دن مقرر کر لیں، اس دن صبح یہاں سے نکل جائیں گے، اور آپ کو چھوڑ کے اگر تو میرا دل کیا رہ لوں گا، نہیں تو پھر اگلے دن میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ تو امی نے مجھے تھوڑا سا کہا کہ تم بھی 1-2 دن وہاں پہ رہ ہی لینا، کیونکہ تمہیں بھی ابھی چھٹیاں ہوئی ہیں، نہ ہی تمہاری پڑھائی کا کوئی بوجھ ہے، امتحانات سے بھی فری ہو چکے ہو، تو کچھ دن میرے ساتھ نانی کے گھر ہی گزار لینا۔ لہٰذا میرے دل میں بھی آنے لگا کہ ہو سکتا ہے اس دفعہ میں 10-15 دن رہ ہی لوں گا۔ تو میں نے امی کو کہا کہ احتیاطاً میرے کپڑے جو ہے وہ بھی آپ ساتھ پیک کر دینا، اگر میرا دل کیا تو میں رہ لوں گا، اور اگر نہ کیا تو پھر جب دل کیا تو میں واپس آ جاؤں گا، پھر آپ کو لینے کے لیے دوبارہ آ جاؤں گا۔ تو امی نے کہا جیسا تم مناسب سمجھو۔ تو کھانا وغیرہ کھا کر ہم سب اپنے اپنے بستر پر جا کر سو گئے۔ اگلے دن ہفتہ تھا، ہفتے کا دن بھی کسی طریقے ہم لوگوں نے گزارا، صبح اٹھے، کھانا پینا کیا، اور اسی طرح معمور میں پورا کام گزر گیا، جو روزمرہ کا کام وغیرہ ہوتا ہے اسی میں پورا دن نکل گیا، اور اب اتوار آن پہنچا تھا۔ ہفتے والے دن امی نے رات کو ساری پیکنگ وغیرہ کر لی تھی۔ گھر پہ میری 2 بڑی بہنیں بھی تھیں جو مجھ سے بڑی تھیں، اس کے علاوہ ابو تھے اور ماموں بھی ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو امی نے بہنوں کو سمجھایا کہ اب پورا گھر تم لوگوں کے حوالے ہے، کیونکہ امی پہلے جایا کرتی تھیں تو پورا گھر ہی میری بہنیں سنبھالا کرتی تھیں، اور ان کو اس کام میں ذرا پریشانی نہ ہوتی تھی اور سب کچھ اچھے سے کر لیا کرتی تھیں۔ اب اتوار کا دن بھی آ ہی گیا تھا، صبح کے 8 بجے ہوئے تھے اور میرے اٹھنے سے پہلے ہی امی تیار ہو کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں اٹھا، میں نے جلدی سے منہ ہاتھ دھویا
اور اس کے بعد میں نے ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد کپڑے پہنتے ہی تھوڑی کنگھی وغیرہ کی، گاڑی میں پانی وغیرہ چیک کیا، گاڑی کو صاف کیا، سامان بیچ میں لوڈ کیا، اور اس کے بعد امی کو کہا کہ چلو اب نکلتے ہیں، اگر زیادہ لیٹ ہو گیا تو پہنچیں گے بھی دیر سے وہاں پر، اور آگے کا راستہ تھوڑا سنسان ہو جایا کرتا ہے تو ہمیں ادھر جلدی ہی پہنچ جانا چاہیے، اور اس راستے سے تقریباً دن کی روشنی میں ہی ہمیں نکل جانا چاہیے۔ تو امی جلدی سے بہنوں سے ملی، اور اس کے بعد ابو سے سلام دعا کر کے اور ماموں کو الوداع کہہ کر میں اور میری امی گاڑی میں بیٹھے اور ہم اپنی نانی کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم نے صرف ناشتہ کیا ہوا تھا اور 600 سے 700 کلومیٹر کا سفر اب مجھے اکیلے کو ہی گاڑی چلا کر طے کرنا تھا۔ ہم موٹر وے سے ہوتے ہوئے تھر پارک کے علاقے میں جا رہے تھے۔ راستے میں ہم نے کھانے پینے کا سامان بھی لے لیا تھا، کیونکہ ہمارا دوپہر کا کھانا تو اس روڈ پر آنا تھا کہ جہاں پر کوئی ریسٹورنٹ اور کوئی ڈھابا وغیرہ نہ تھا، اور نہ ہی ادھر سے کوئی کھانے کا سامان ملتا ہے۔ حالانکہ چھوٹی موٹی ٹک شاپ وغیرہ تو راستے میں آتی رہتی ہیں، لہٰذا اس کے باوجود جو ہے ہم نے سب کچھ اپنی گاڑی میں پہلے سے ہی لے کے رکھ لیا تھا، مثلاً کہ پانی اور پینے کا زیادہ سامان، کیونکہ وہ گرمی والا علاقہ تھا اور وہاں سے گزرتے ہوئے پیاس کی اتنی شدت ہوتی ہے کہ آپ پوچھیں مت، اور میں کسی صورت یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم راستے میں رکیں اور ہمارے پاس پینے کے لیے کچھ نہ ہو، وہ بھی اتنی شدید گرمی میں، اس لیے سب کچھ پہلے ہی لے کر رکھ لیا تھا۔ اب ہم موٹر وے کے راستے سے اترتے ہوئے تھر پارک علاقے پر چلے گئے تھے، اور وہ روڈ اگر میں آپ کو بتاؤں تو بالکل طویل اور لمبا روڈ ہے، اور دونوں اطراف میں صرف اور صرف کھلا میدان اور ریگستان ہے، اور اس کو دیکھ کے کلیجہ تو جیسے منہ کو آتا ہے۔ اگر گاڑی کے اندر اے سی نہ چل رہا ہو تو میں یقین نہیں کر سکتا کہ وہاں پر کوئی سفر بھی کر سکتا ہے، اور اس دوپہر میں تو وہاں پر گاڑیاں بھی بہت زیادہ نہیں نظر آتی، بس تھوڑی بہت ہی گاڑیاں کراس کرتی ہیں، اس کے علاوہ بس سنسان روڈ، دونوں طرف چمکتا ہوا ریگستان اور آپ کی گاڑی۔ حالانکہ جو میری نانی کا گاؤں ہے وہ تو ریگستان سے کافی دور کے علاقے میں اور کافی ہری بھری جگہ ہے، لیکن یہ راستے سے ہی صرف ہو کر وہاں جایا جا سکتا ہے۔ اب ہم اس راستے سے جا رہے تھے اور ابھی بھی ہمیں پہنچنے میں تقریباً 5 سے 6 گھنٹے لگنے تھے، اور تقریباً 1 بج چکا تھا۔ ہمیں رات کے 7 سے 8 بجے وہاں پر پہنچ جانا چاہیے تھا اس ٹائم کے مطابق۔ اب میں گاڑی چلاتا جا رہا تھا، راستے میں ہم نے ایک جگہ گاڑی کھڑی کی سائڈ پر، تاکہ جو کھانے پینے کا سامان ساتھ لائے ہیں وہ کھا لیں، کیونکہ امی کو بھی کافی بھوک لگ رہی تھی اور مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی، لہٰذا ہمیں جلدی کھانا تھا، اور گاڑی کو زیادہ دیر وہاں پر کھڑا بھی کر نہیں رکھا جا سکتا تھا، کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی، اور اگر گاڑی موشن میں نہ ہو اور چل نہ رہی ہو تو گاڑی ہیٹ ہو جاتی ہے، اور اے سی بھی صحیح سے کام نہیں کرتا۔ اس لیے ہم نے 5 سے 10 منٹ کے اندر ہی جو ہے وہ اپنا کھانا فنش کیا۔ اس کے بعد میں نے گاڑی چلانا شروع کر دیا، امی نے مجھے پانی ڈال کر دیا اور میں نے چلتی ہوئی گاڑی میں ہی پانی پیا۔ اس کے علاوہ بس ایک چیز کا شکر ہے کہ گاڑی کا اے سی اچھے سے کام کر رہا تھا، حالانکہ وہ چلنگ والی ٹھنڈک تو نہیں دے رہا تھا، لیکن اتنی تو کر ہی رہا تھا کہ ہم وہ گرمی بھرا علاقہ اچھے سے پار کر سکتے تھے۔ اب تقریباً 6 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا اور ہلکی شام ہونے لگی تھی، سورج غروب ہونے لگا تھا اور شام کا ٹائم شروع ہونے لگ گیا تھا۔ ابھی بھی ہمیں پہنچنے میں تقریباً 1.5 گھنٹہ لگنا تھا، لیکن شکر کی بات تو یہ ہے اب ہم اس ریگستانی علاقے سے آگے نکل چکے تھے اور اسی گاؤں کی طرف گامزن تھے، جو کہ میرے نانی کا گاؤں تھا، اور تقریباً 8 میں سے 5 منٹ پہلے ہی میں بالکل اپنے نانی کے گھر کے دروازے کے باہر گاڑی لے کر کھڑا ہوا تھا۔ نانی لوگوں کو کچھ اطلاع وغیرہ بھی نہ دی تھی کہ امی آ رہی ہیں، بس اچانک ہی جب ہم ان کے سر پر گئے تو سب حیران ہو گئے۔ امی ان کو اصل میں سرپرائز دینا چاہ رہی تھیں۔ نانی بہت خوش ہوئی، اور میرے جو ماموں نانی کے ساتھ رہا کرتے تھے وہ بھی کافی خوش ہوئے ہمیں دیکھ کر، لیکن اس ٹائم تک انہوں نے کھانے کا اتنا کوئی انتظام نہیں کیا ہوا تھا، اور جو کچھ ان کا پکا ہوا تھا وہ کھا کر سو گئے تھے، لہٰذا جلدی سے ماموں لوگ دکان پر گئے اور کھانے پینے کا سامان لے کر آئے اور جلدی سے ہانڈی پکائی اور روٹی وغیرہ ہمارے سامنے پیش کر دی۔ ہم نے بڑے مزے سے کھائی، کیونکہ میرے ماموں کافی اچھا کھانا بنایا کرتے تھے۔ کھانا کھا کر ابھی میں سونے ہی لگا تھا کہ مجھے میرے دوست کی کال آئی، تو کال پر اس نے بتایا کہ جو اس کے والد ہیں ان کی وفات ہو چکی تھی اور ان کا جنازہ اگلے دن رات 7 بجے تھا۔ یہ بات سن کر مجھے کافی افسوس ہوا، کیونکہ وہ میرا بیسٹ فرینڈ تھا اور اس کے والد جو ہے وہ اچانک ہی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے فوت ہو گئے تھے۔ لہٰذا اب کھانا کھا لیا تھا میں نے، اور مجھے اب یہی تھا کہ میں یہاں سے واپس کس طرح جاؤں۔
لیکن جانا تو تھا، اتنا قریبی دوست اور اس کی والد کی وفات ہو چکی تھی، تو جنازے میں میری شرکت تو ہونا ضروری تھی، لہٰذا میں اکیلے سفر کرنے سے ڈرتا نہیں تھا۔ تو میں نے امی کو کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، میں گھنٹہ ایک ریسٹ کر لیتا ہوں، اس کے بعد گاڑی کو جو اچھے سے چیک کروا کر، تاکہ راستے میں کہیں کھڑی نہ ہو، اور ویسے بھی رات کا ٹائم ہے، اتنی گرمی تو ہوگی نہیں، کیونکہ تھر والے علاقے سے رات کے ٹائم کافی ٹھنڈ ہو جایا کرتی تھی، تو اتنی کوئی مشکل ہونے والی نہیں تھی، اور صبح کی سورج تک میں نے ڈسکا پہنچ ہی جانا تھا، لہٰذا میں نے گھنٹہ ایک ریسٹ کی۔ اس کے بعد میں اپنی امی سے الوداع لے کر گاڑی کی طرف چلنے لگا، اور جتنا سامان اپنا ساتھ لایا تھا وہ دوبارہ ایک شاپر میں ڈلوا لیا اور گاڑی میں رکھ لیا۔ اب جو ہے وہ میں اپنے گھر کی طرف واپس جا رہا تھا۔ میں نے وہ سارا راستہ کراس کر لیا تھا کہ جو میرے نانی کے گھر کی طرف جاتا تھا، تھر پار سے آگے، اور اب تھر پار کا وہ روڈ شروع ہو چکا تھا کہ جس کے دونوں طرف کھلا ریگستان تھا، اور وہ دن کے ٹائم جتنا چمک رہا تھا، رات کے ٹائم اتنا ہی ڈل بلیک لگ رہا تھا۔ ہلکا ہلکا چاند آسمان سے چمک رہا تھا، اسی کی روشنی میں جو ریت کی ریفلیکشن آنکھوں میں پڑ رہی تھی وہ پڑ رہی تھی۔ اس کے علاوہ اس سڑک پر کوئی ٹریفک لائٹ موجود نہ تھی، اور میں بس سیدھا اسی سڑک پر چلتا جا رہا تھا۔ حالانکہ میں اپنی تعریف تو نہیں کرتا، لیکن میں بہت بہادر اور ایسی چیزوں سے نہیں ڈرتا، نہ ہی ایسے سنسان روڈز وغیرہ سے، لیکن وہ روڈ پر کوئی ایسے دلیر آدمی کو بھی چھوڑ دیا جائے اکیلا رات کے ٹائم، تو میں کہتا ہوں کہ وہ بھی ایک دفعہ کو تو خوف کھا جائے گا، کیونکہ وہ اتنا لمبا اور طویل روڈ، اور اس پر کوئی بھی گاڑی میں نے ابھی تک نہ دیکھی تھی، اور رات کے اس ٹائم تو شاید دیکھتا بھی نہ، کیونکہ رات کے اس ٹائم اس سڑک پر کون ہی سفر کرے گا۔ یہ میں ہی تھا جو اس سڑک پر نکل آیا تھا۔ اب میں اسی سڑک پر چلتا جا رہا تھا کہ اچانک سے میری گاڑی جھٹکے کھاتی کھاتی بند ہونے لگی، تو میں نے اس کو سڑک کے بالکل کنارے روک لیا، اور روک کر گاڑی سے نیچے اتر کر چیک کرنے لگا کہ گاڑی کی کس چیز میں ایشو ہے۔ اس کا بونٹ کھولا اور اندر دیکھنے لگا کہ کہیں گاڑی ہیٹ تو نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اندر میٹر پہ جو ہے وہ ہیٹ والی نیڈل کام نہ کر رہی ہو، لہٰذا میں نے گاڑی سے نیچے اتر کر بونٹ جب کھول کر دیکھا تو گاڑی ذرا بھی ہیٹ نہ تھی، لیکن سٹارٹ ہونے کا بھی نام نہ لے رہی تھی۔ میں نے دل میں ہی کہا کہ وہ یار کیا مصیبت ہے یہ، اگر یہ گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی تو میں تو صبح تک یہیں کھڑا رہ جاؤں گا اور مجھے کوئی ہیلپ بھی نہ ملے گی۔ اب میں بس اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ جلدی سے یہ گاڑی سٹارٹ ہو جائے، تاکہ میں جو ہے وہ یہاں سے نکل جاؤں جلدی سے جلدی، کیونکہ جب وہ تھر پار کا روڈ ختم ہو جاتا ہے تو اس سے آگے کافی ساری ورک شاپس وغیرہ آ جاتی ہیں موٹر وے پہ، جو کہ رات کے اس پہر بھی کھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ بس کسی طریقے مجھے یہ گاڑی پار کروا دے، اس کے بعد تو میں اس کی انسپیکشن آگے جا کر کروا ہی لوں گا۔ ابھی میں گاڑی کا بونٹ کھول کر کھڑا ہی ہوا تھا کہ مجھے ریگستان میں دور سے کہیں ایسا لگ رہا تھا کہ کسی شخص نے ہاتھ میں لیمپ پکڑا ہوا ہے اور وہ میری طرف اشارہ کر رہا ہے۔ لمحہ بھر کو تو میں حیران ہوا کہ اس ویرانے میں اس ٹائم اس ریگستان میں کوئی آدمی کہاں سے آیا، لیکن وہ میری طرف اشارہ کر رہا تھا، تو میں نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے وہ مجھے بلا کر کہنا چاہ رہا ہو کہ وہ گاڑی ٹھیک کر لے گا، لیکن یہ کیا، وہ مجھے ہی کیوں بلا رہا ہے، بلکہ خود کیوں نہیں اس طرف آ رہا۔ میری طرف اشارہ کر کے وہ پیچھے کی طرف جانے لگا، تو میں نے بھی اس کو زور سے آواز لگائی کہ بھائی صاحب رکو، میری گاڑی خراب ہے، اگر آپ کچھ مدد کر سکتے ہو تو کر دو۔ تو اس نے ایک دفعہ کو دوبارہ پیچھے دیکھا اور اشارہ کر کے مجھے اپنے پیچھے بلایا، لہٰذا میں نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور بونٹ کو ایسے ہی کھلا چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگنے لگا اس ریگستان کے اندر۔ اور جب وہ آدمی تقریباً اتنا دور چلا گیا کہ جہاں اگر میں جا کر اپنی گاڑی کو دیکھوں تو وہ نظر بھی نہ آئے، تو وہاں جا کر وہ رک گیا۔ میں بھی بھاگتا بھاگتا اس کے پیچھے گیا اور وہاں جا کر اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھ کر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے سانس لینے لگا۔ میں نے کہا بھائی صاحب آپ نے تو تھکا ہی دیا ہے، وہیں رک جاتے تو میں وہیں آپ سے بات کر لیتا۔ لہٰذا اس نے میری طرف دیکھا، اور میری طرف جب اس نے دیکھا تو مجھے اس کی شکل صحیح سے واضح نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس کے منہ سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پانی گر رہا ہے کافی سارا، جیسے اس کے منہ میں سے کسی نے نل کھول دیا ہو، کیونکہ اس پانی کی ریفلیکشن نظر آ رہی تھی چاند کی روشنی میں، اور اس نے اپنے پورے سر پر کچھ صافہ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کی شکل تو نمایاں نہ ہو رہی تھی اس کے سائے کی وجہ سے، لیکن اس کے منہ سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ جیسے پانی کا نل بہہ رہا ہو۔ یہ دیکھ کر مجھے کافی تعجب ہوا
کہ اتنا پانی اس کے منہ میں کیسے ہو سکتا ہے، اور کافی دیر سے نکلی جا رہا ہے۔ تو میں اس بھائی سے پوچھنے لگا کہ آپ کے یہ منہ سے پانی کیسے نکل رہا ہے۔ یہ میری بات کرتے ہی وہ پانی نکلنا بند ہو گیا، ایک دم سے ہی اس کے منہ سے پانی نکلنا بند ہو گیا۔ میں نے جلدی سے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی تو دیکھتا کیا ہوں کہ وہ جو اس کے منہ سے نکل رہا تھا وہ پانی نہ تھا، بلکہ وہ خون تھا، گاڑھا لال خون۔ اب میری ہمت نہ ہو رہی تھی کہ میں موبائل کی ٹارچ آن کر کے اس کے منہ کی طرف کروں۔ میں اس چیز کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ میں سمجھ چکا تھا یہ کوئی غیبی چیز ہے اور یہ مجھے ڈرانے کی غرض سے یہاں پر آئی ہے۔ لہٰذا میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور پیچھے اپنی گاڑی کی طرف بھاگنے لگا۔ لیکن وہاں بھاگ کر بھی میں کیا ہی کرتا، گاڑی بھی میری خراب ہی کھڑی تھی، لہٰذا کتنا ایک بھاگ لیتا۔ بھاگ کر آخر مجھے تھک کر نیچے ہی گرنا تھا، تو وہ جو بھی چیز تھی وہ بھی غائب ہوتے ہوتے میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ غائب ہونے سے مراد ہے کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایسے جیسے گلیچز سے کر کے میرے پاس آ رہی تھی۔ مطلب ایک لمحے کو وہ میرے سے 10 فٹ دور ہے تو دوسرے لمحے کو 2 فٹ سکپ کر کے غائب ہو کر 8 فٹ پر آ جاتی تھی اور پھر پیچھے چلی جاتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ چیز زور زور کا رو بھی رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی رک جاؤ رک جاؤ، لیکن کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس کے رک جاؤ کہنے پر وہاں رکے گا۔ میں تو بس تب تک نہیں رکنے والا تھا کہ جب تک میری سانس اتنی نہ چڑھ جائے کہ میں بے ہوش ہو کر گر جاؤں۔ اس سے پہلے تو رکنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن اچانک ہی میرا پاؤں ڈس بیلنس ہوا ریت کے اندر اور میں گاڑی سے تقریباً کچھ ہی فاصلے پہلے نیچے گر گیا۔ نیچے میرے گرتے ہی اس چیز نے میرے اوپر حملہ کر دیا۔ میں آیت الکرسی پڑھنے لگا اور اللہ کو یاد کرنے لگا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ میرا آخری وقت ہے اور اب بچنا بالکل ناممکن ہے۔ اس چیز نے میرا پاؤں کھانا شروع کر دیا تھا اور مجھے اتنی شدید درد ہو رہی تھی کہ میں اتنے زور سے چیخ رہا تھا کہ مانو اپنا گلا ہی پھاڑ دوں گا، لیکن پاؤں کی درد اس سے بھی زیادہ شدید تھی، اس لیے مجھے اس چیخنے کا احساس ہی نہ ہو رہا تھا کہ میں کتنے زور سے چیخ رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں آیت الکرسی پڑھے جا رہا تھا اور بس اپنے اللہ کو یاد کر رہا تھا کہ اتنی دیر میں مجھے دور سے ایک سفید روشنی آتی ہوئی نظر آئی، اور اس سفید روشنی کے آتے ہی وہ جو کالا سا سایہ تھا جو کہ میرا پاؤں کھا رہا تھا وہ وہاں سے فوراً سے غائب ہو گیا، اور وہ سفید روشنی بڑھتی بڑھتی میرے پاس آ گئی۔ وہ بالکل ایک سفید سے لباس سے روشنی نکل رہی تھی، چہرے پر بھی بالکل اس نے کپڑا کیا ہوا تھا اور پاؤں تک اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اور بالکل اجالا سا نکل رہا تھا اس کے پاس سے، جیسے کہ اس ریگستان میں کہیں سے سورج نکل آیا ہو۔ لہٰذا وہ چیز میری گاڑی کی طرف بڑھنے لگی، تو مجھ میں بھی پتہ نہیں کہاں سے اتنی ہمت آئی کہ میں زخمی پاؤں کے ساتھ اٹھ کر اس چیز کے پیچھے چلنے لگا۔ جیسے ہی چیز وہ گاڑی کے پاس پہنچی تو گاڑی کے اندر جا کر غائب ہو گئی۔ میں نے اب اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو میرا پاؤں بھی بالکل صحیح سلامت تھا اور ٹھیک ہو چکا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی نیک جن ہو کہ جس نے میری آ کر اس علاقے میں مدد کی ہو، اور جو مجھ پر حملہ کر رہا تھا وہ کوئی خبیث جن ہوگا۔ لہٰذا میں اب گاڑی کے بونٹ کو بند کر کے گاڑی کے اندر بیٹھا۔ مجھے ذرا بھی امید نہ تھی کہ گاڑی سٹارٹ ہوگی، اور میں ریگستان کی طرف ہی دیکھی جا رہا تھا کہ بس ابھی چیز وہ میرے پہ دوبارہ حملہ کرے گی تو تب میں بچ نہ پاؤں گا، اور جس جن نے میری مدد کی تھی وہ بھی وہاں سے غائب ہو چکا تھا، تو بس اب میرے ساتھ میرے اللہ کا ہی ساتھ تھا، ورنہ تو وہ چیز اب مجھے زندہ بالکل نہیں چھوڑے گی۔ لیکن جیسے ہی میں نے گاڑی کی سلف ماری تو گاڑی فوراً سے سٹارٹ ہو گئی کہ جیسے اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ مانو نہ مانو یہ بھی اسی سفید لباس والی چیز کا کام تھا کہ جو میری مدد کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ گاڑی سٹارٹ ہوئی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد تیزی سے گاڑی کو اس روڈ سے بھگانے لگا، لیکن ابھی بھی اس روڈ پر کافی سارا سفر رہتا تھا، اور وہ کافی لمبا اور طویل روڈ تھا، لیکن اس کے باوجود میں گاڑی بھگاتا گیا، اور تھر پار کا وہ علاقہ ختم ہونے سے پہلے ہی مجھے روڈ کے کنارے پر وہی اجالا نظر آیا۔ مجھے روڈ کے کنارے پر دوبارہ سے وہی اجالا نظر آیا، تو اس کو دیکھ کر بے ساختہ میرے منہ سے ہنسی نکل گئی، اور میں نے گاڑی کے اندر بیٹھے بیٹھے ہی اس چیز کا شکریہ ادا کیا، اور مجھے اس کے بعد بھی ریگستان میں کافی جگہوں پر آگ وغیرہ جلتی دکھائی دی، اور یہ دکھائی دیا کہ کئی لوگ آگ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ دیگیں پکا رہے ہیں اور کچھ لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔
وقفے وقفے سے یہ نظارے میں دیکھ رہا تھا تو میں سمجھ چکا تھا کہ یہاں پر کافی بڑی تعداد میں جنات آباد ہیں اور یہ علاقہ کافی زیادہ آسیب زدہ ہے۔ بے شک یہاں پر کافی برے جنات ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ کافی نیک جنات بھی موجود ہیں، ہمیں انسانوں کی طرح، کہ اگر کچھ برے انسان ہیں تو ساتھ نیک بھی ضرور ہوتے ہیں۔ لیکن پورے باقی سفر پر میں نے کافی اس طرح کے نظارے دیکھے، لیکن اب مجھے خوف ذرا بھی نہیں آ رہا تھا، اور نہ ہی اور کسی چیز نے ان کے علاوہ مجھے نقصان پہنچایا، اور اب میں اطمینان سے اپنا سفر جاری رکھ رہا تھا۔ اور پھر ڈسکا پہنچ گیا۔ وہ دن کے تقریباً 9 بجے کا ٹائم تھا۔ ڈسکا پہنچنے کے بعد سب سے پہلے میں نے 2 نفل نماز شکرانہ ادا کی۔ اس کے بعد میں نے اللہ کا کافی شکریہ ادا کیا کہ اس نے مجھے نئی زندگی دی ہے، اور وہ جو بھی تھا اس کو میری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ لیکن آج کے بعد میں کبھی بھی اس ریگستان کا سفر رات کے ٹائم نہیں کرنے والا تھا۔ اور اب میں نے جب اگلی دفعہ امی کو لینے جانا تھا تو میرا یہی ارادہ تھا کہ ساتھ ماموں یا ابو میں سے بھی کسی کو لے کر جاؤں گا، کیونکہ مجھ سے اس راستے کو اکیلا نہیں طے کیا جائے گا۔ یہ تھی میری کہانی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو ضرور پسند آئے گی۔ کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔